बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर। इस वीडियो में बात करेंगे कि आसिफ अली ज़रदारी का दौरा लाहौर, इस हवाले से मीडिया पर बहुत ज़्यादा क़यास राय की गई, बड़े बड़े दावे किए गए और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये दावा किया गया कि आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर का दौरा कर रहे हैं और आसिफ अली ज़रदारी साहब अब पंजाब में डेरे डाल रहे हैं। आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुख्तलिफ़ सियासतदानों की मुलाकातें होंगी और मुख्तलिफ़ जमातों से तल्लुक़ रखने वाले नामवर सियासतदान और कुछ इलेक्टेबल्स, एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होकर एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ देगी। लेकिन जब आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर पहुँचे, बिलावल हाउस लाहौर में, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब पूरा एक वीक लाहौर में रहती हैं, 8 दिन लाहौर में रहती हैं। लेकिन 8 दिन लाहौर में क़याम करने के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब इस्लामाबाद की जानिब रवाना हो जाते हैं खाली हाथ। तो इसके पीछे असल कहानी है क्या, इन 8 रोज़ में क्या कुछ हुआ, किन से मुलाकातें हुई और आसिफ अली ज़रदारी क्यों मायूस होकर इस्लामाबाद की जानिब रवाना हुए, इस हवाले से आज की वीडियो में आपके साथ मुकम्मल तफसीलात शेयर करेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि फवाद चौधरी साहब ने एक दावा किया आसिफ अली ज़रदारी साहब से मुतल्लिक और वो दावा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ, उससे भी आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। अगर आप अपोजिशन की सारी सूरत हाल को देखें और जब से ये 11 जमातें मिलकर इस हुकूमत को टफ टाइम देने की बात कर रही हैं और इन अपोजिशन जमातों से जब भी कहा जाता है कि आप इस हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मकसद तो इस हुकूमत को गिराना नहीं है। जब ये लोग मीडिया पर आकर बयान देती हैं तो कहते हैं कि हम इस हुकूमत को चलने नहीं देंगे। लेकिन मसला ये है कि अगर ये अपोजिशन जमातें 11 जमातें अगर ये संजीदा होती, एक पेज पर होती और इनका मकसद और मिशन इस हुकूमत को घर भेजना होता तो फिर इस हुकूमत को घर भेजना एक दिन की बात थी, कुछ ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन मकसद ये है कि ये जो अपोजिशन की जमातें हैं इनमें मफादात का टकराव जब आ जाता है तो फिर ये तकसीम हो जाती हैं, फिर इनमें लड़ाई शुरू हो जाती है और जिसका फ़ायदा जो है इस हुकूमत को हो रहा है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन फवाद चौधरी साहब से रात सवाल किया गया सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में और उन्होंने उनसे कहा कि आसिफ अली ज़रदारी की क्या सुलह हो चुकी है एस्टेब्लिशमेंट से और आप जो हैं आप अपोजिशन से बिल्कुल, आप लोगों को ना तो कोई ख़तरा है, ना अपोजिशन जो है आप लोगों को कोई टफ़ टाइम दे रही है। आप ये कह रहे हैं कि अपोजिशन नालायक है, हुकूमत कह रही है, अपोजिशन कह रही है हुकूमत नालायक है। लेकिन मसला ये है कि आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो मुलाकातें कर रही हैं और आपके इत्तेहाद में जो जमातें हैं जैसे काफ लीग है उनसे भी उनकी मुलाकात हुई है। तो आप समझते हैं कि आसिफ अली ज़रदारी आपके लिए कोई ख़तरा बन सकते हैं। तो इस पर फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को आगे लेकर जाने का यकनुकाती एजेंडा होना चाहिए और वो एजेंडा ये है कि ज़रदारी और शरीफ फैमिली से पाकिस्तान की जान छुड़वाई जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत से आसिफ अली ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान को हटाना होगा अगर आपने पाकिस्तान का सिस्टम ठीक करना है, अगर आपने पाकिस्तान का निज़ाम ठीक करना है। उसकी वजह यह है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं और मसाइल की जो सबसे बड़ी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून है तो उस पर शरीफ ख़ानदान काबिज़ है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो उस पर ज़रदारी ख़ानदान काबिज़ है। तो अगर आपने ये पॉलिटिकल क्राइसिस ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको ज़रदारी और नवाज शरीफ से जान छुड़वाना होगी। वो आगे कहती हैं कि इन जमातों से ज़रदारी और शरीफ ख़ानदान का जो कंट्रोल है इसका ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। आसिफ अली ज़रदारी की एस्टेब्लिशमेंट से सुलह ये गलत फहमी के सिवा कुछ नहीं है। पंजाब में ज़रदारी का बहुत बुरा हाल है, वो जिस बंदे को भी वोट देंगे वो -10,000 वोट में चला जाएगा। ज़रदारी और शरीफ फैमिली ने बहुत बड़ी सियासी जमातों को अपनी जो जमातें जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून है इसको सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट की जमात बना दी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और आसिफ अली ज़रदारी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डेंट नहीं डाल सकते। तो ये दावा किया गया फवाद चौधरी साहब की जानिब से। लेकिन जब डॉन अखबार में आज कल एक आर्टिकल शाया हुआ जिसमें आसिफ अली ज़रदारी का 8 रोज़ा दौरा लाहौर है उसके मुकम्मल जो एक कहानी है वो बताई गई है। अगर वो कहानी आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल अंदाज़ा हो जाएगा कि जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं कि आसिफ अली ज़रदारी और नवाज शरीफ अब इनका सियासी तौर पर जो है इनका ख़त्मा हो चुका है। अगर आप इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे इन पर लोग एतमाद करने को तैयार नहीं हैं और हत्ता कि ये भी बात है कि अपनी जमात के जो लोग हैं वो भी अब इन लोगों पर एतमाद करने को तैयार नहीं है। आसिफ अली ज़रदारी साहब लाहौर पहुँचती हैं, 8 रोज़ उनका बिलावल हाउस लाहौर में क़याम होता है और इस क़याम को लेकर, इस दौरे को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बड़ी बड़ी क़यास रही की जा रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी अब पंजाब में
جوڑ توڑ کی سیاست کریں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف جماعتوں سے لوگ توڑ کر اب آصف علی زرداری 2023 کے انتخاب کی تیاری کر رہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ بہت بڑی اقتدار ہے، ایک بہت اچھا نمبر ہے، جو الیکٹیبلز بھی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق بھی ہے، وہ آصف علی زرداری کے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کر کے اناؤنسمنٹ کریں گے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کے علم میں ہے کہ جو کاف لیگ میں کہ کچھ لوگوں سے ملاقات کی گئی، جس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب بھی ہیں، اور اس ملاقات کو لے کر میڈیا پر بہت بڑا دعویٰ بھی کیا جا رہا تھا، لیکن ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے ڈان اخبار میں، کل آرٹیکل شائع ہوا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے، اس آرٹیکل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ آصف علی زرداری کا بلاول ہاؤس کا 8 روزہ جو قیام ہے وہ بغیر کسی نتیجے کے مکمل ہوا، اور آصف علی زرداری جو کچھ حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو کچھ آصف علی زرداری کو بتایا گیا اور جس طریقے سے مقامی رہنماؤں نے آصف علی زرداری کو بریفنگ دی، سب کچھ اس کے برعکس نکلا اور سب کچھ اس کے مخالف نکلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری کو کچھ حاصل نہیں ہوا اور آصف علی زرداری بلاول ہاؤس لاہور سے 8 روز کے بعد خالی ہاتھ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے۔ اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ 8 روزہ قیام میں کسی بھی جو کوئی بھی ایک ایسا الیکٹیبل نہیں ہے جس نے آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات کی ہو اور آصف علی زرداری کے ساتھ اس نے شمولیت کا اپنی خواہش کا اظہار بھی کیا ہو۔ اس ملاقات میں ایسا کچھ بھی نہیں نکلا۔ آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جب پارٹی یہ کلیم کر رہی تھی کہ ایک ریزنیبل جو تعداد ہے الیکٹیبلز کی، اس نے خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتی ہیں، مگر خبر یہ ہے کہ ان 8 روز میں کوئی بھی الیکٹیبل جو ہے وہ آصف علی زرداری کے ساتھ اس نے شامل ہونے کا اعلان نہیں کیا اور نہ اس کی کوئی ملاقات ہوئی ہے۔ مزید اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے اس آرٹیکل میں کہ اس پارٹی کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا جب سابق وزیر اعلیٰ پنجاب منظور احمد وٹو اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں اعجاز دیال صاحب، ان سے جب ان کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، مگر دونوں رہنماؤں نے اس بات کی تردید کر دی کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے۔ آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ پنجاب میں جوڑ توڑ کی جائے، مختلف لوگوں کو شامل کر کے اب 2023 کا جو انتخاب ہے اس کی تیاری کی جائے۔ تو ڈان کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اس وقت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان 8 روز میں بلاول زرداری نے نہ تو اپنے کسی سیاسی ورکر سے جو جماعت کے لوگ ہیں ان سے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے اور نہ ہی کسی مخالف جماعت کے خلاف کوئی بیان دیا ہے، کوئی پریس کانفرنس کی ہے اور نہ ان کی جانب سے اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے۔ آگے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کے لوگ ہیں انہوں نے ڈان اخبار کو یہ بتایا ہے، خبر یہ دی ہے کہ اس لاہور کے قیام کے دوران ایک طاقتور حلقوں کی جانب سے آصف علی زرداری کو اشارے کا انتظار رہا 8 روز میں، اور آصف علی زرداری صاحب یہ چاہ رہے تھے کہ جو طاقتور حلقے آپ کے علم میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ آئے گا، وہ مختلف لوگوں کو آصف علی زرداری سے ملاقات کروائیں گی اور پھر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی جائے گی کہ پنجاب میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ لیکن آصف علی زرداری کو نہ تو کوئی اشارہ آیا، نہ تو آصف علی زرداری کو کسی قسم کی کوئی کال ہوئی اور آصف علی زرداری صاحب خالی ہاتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسئلہ یہ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لوگ خبر دے رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نون سے ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہے، مگر آصف علی زرداری اسی پروپوزل پر کام کر رہے تھے کہ پنجاب میں اب 2023 کا جو انتخاب ہے وہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا زیادہ مقابلہ ہوگا۔ اس سے قطع نظر کہ آصف علی زرداری کو اس چیز کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ پنجاب میں اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھی ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ اور دوسری جانب آصف علی زرداری اس بات پر بھی کام کر رہے ہیں کہ پنجاب میں آصفہ بھٹو کو اس میں لانچ کیا جائے، اور اس پر بھی غور و خوض ہوتا رہا، اس پر بھی ڈسکشن ہوتی رہی، اور آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں ایک تو مریم نواز ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، اور اب آصف علی زرداری یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر پنجاب میں سروائیو کرنا ہے، پنجاب میں کچھ سیٹیں نکالنی ہیں، کچھ لوگوں کو ساتھ ملانا ہے، تو پھر آصفہ بھٹو کو پنجاب میں لانچ کیا جائے۔ اس کے بعد اس آرٹیکل میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ آصف علی زرداری قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کو جو آزاد امیدوار ہوتی ہیں
جو اتنے زیادہ پولیٹیکل جن کا قد کاٹ نہیں ہے ان کو ساتھ ملانے پر بھی غور کر رہے تھے، لیکن آصف علی زرداری صاحب چاہتے تھے کہ وہ لوگ کم از کم شامل ہو جائیں، مگر پنجاب میں کوئی ایک سنگل ون جو ہے ابھی تک اس نے شمولیت کا اعلان نہیں کیا۔ دوسری جانب نون لیگ جو ہے وہ متحرک ہو چکی ہے اور نون لیگ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ نون لیگ کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ جو بلاول زرداری ہیں، آصف علی زرداری ہیں، وہ ہمارا ووٹ بینک توڑیں گے، ہمارے لوگوں کو توڑیں گے۔ ساتھ ہی اس آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ آصف علی زرداری نے جنوبی پنجاب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں مخدوم احمد محمود، ان کو انہوں نے ٹاسک سونپا، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ناراض اراکین ہیں جن میں جہانگیر ترین بھی شامل ہیں، اور اس کے ساتھ جو جہانگیر خان ترین کے جو 7 لوگ ہیں ان کے جو حلقہ احباب میں ہیں، جو ان کے گروپ کے لوگ ہیں، آصف علی زرداری صاحب یہ چاہتے تھے کہ ان سے رابطہ کیا جائے اور ان کو اس بات پر آمادہ کیا جائے، اس بات پر راضی کیا جائے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں اور 2023 کا جو انتخاب ہے وہ پنجاب سے مل کر لڑا جائے۔ دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری کی کوشش تھی کہ سنٹرل پنجاب اور جنوبی پنجاب جو ہے اس سے اس کو کچھ الیکٹیبلز مل جائیں اور جس کے بعد 2023 کے انتخاب میں کچھ سیٹیں یہاں سے نکالی جائیں۔ آصف علی زرداری کی جانب سے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سینٹ کے اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی کو بھی ٹاسک سونپا گیا کہ جہانگیر خان ترین کا جو میٹر ہے آپ اس کو فالو کریں، اس کے حوالے سے آپ ان لوگوں سے رابطہ کریں اور جو رپورٹ ہے وہ آصف علی زرداری تک آپ پہنچائیں۔ اور دوسری جانب جو آخر پر یہ بھی کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس آرٹیکل میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2 بڑے نام ہیں جس میں قمر زمان کہرا ہے اور چودھری منظور صاحب ہیں۔ ڈان کے آرٹیکل کے مطابق ان دونوں نے اپنی ذمہ داریوں سے استعفیٰ دے دیا ہے اور اب پاکستان پیپلز پارٹی کو ان کا متبادل جو ہے وہ پنجاب میں نہیں مل رہا، ابھی تک ان کی جو نشست ہے، جو عہدہ ہے وہ خالی پڑا ہے۔ تو یہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سیاسی قد کاٹ کہ جو فواد چودھری نے بات کی ہے کہ آصف علی زرداری نے اور نواز شریف نے 2 بڑی پولیٹیکل جماعتوں کو ایک ڈسٹرکٹ کی جماعت بنا دی ہے کہ آصف علی زرداری پنجاب میں جو جوڑ توڑ کرنا چاہتی ہیں، جو الیکٹیبلز کی تلاش میں ہیں، تو 8 روزہ قیام میں آصف علی زرداری کو نہ تو کوئی الیکٹیبل ملا ہے، نہ کسی جماعت کے رکن نے یا پھر کسی رہنما نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے۔ تو یہ ایک آرٹیکل لکھا گیا ہے ڈان اخبار میں، اور انہوں نے آصف علی زرداری کا 8 روزہ جو دورہ ہے لاہور کا، اس کی ساری کہانی بتائی ہے، جو کہ آج کی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھا کہ ایک بہت زیادہ ڈسکشن کی جا رہی تھی، اس حوالے سے ڈیبیٹ کی جا رہی تھی کہ اب بلاول زرداری جو ہیں وہ 2023 کے حوالے سے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور الیکٹیبلز اور دوسرے لوگوں کو جوڑ توڑ کی جو ایک سیاست ہوتی ہے اس پر کام کیا جا رہا ہے۔ لیکن ڈان اخبار یہ کہہ رہی ہے کہ آصف علی زرداری کو 8 روز میں کوئی کامیابی نہیں ملی اور آصف علی زرداری خالی ہاتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ تفصیلات تھیں جو آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔